میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاں صبر ہوگا وہاں اللہ تو ہے، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا، جہاں پر صبر ہوگا وہاں اللہ ہوگا۔ تو آپ صبر تو کر کے دیکھیں۔ آج کیا ہے کہ ذرا سے بھی ہمارے ہی معاشرے میں لیجیے، اگر ذرا سے بھی کسی نے بھی کچھ بھی اپوزٹ بات آپ سے کری تو آپ کو اس کا رپلائی دینا ہے، اپوزٹ ہی ورڈ میں آپ کو رپلائی دینا ہے۔ لیکن ہمارا دین اتنا بہتر ہے، ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا، نبی نے جو بتایا ہے، تو وہ یہ طریقہ ہے کہ لوگ ہمارے دین سے متاثر ہوں۔ بہیو ایسے سماج میں شو اپ کریں گے تو لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے، کوئی دین میں خوبصورتی ہی نہیں بچے گی، کیونکہ ہم نے آج ہر چیز سے دوری بنا لی، نمازوں سے دوری ہے، روزوں سے دوری ہے، اچھی عادتوں سے دوری ہے، لیکن آپ اللہ کو مانتے تو آپ نے اللہ کی باتوں کو ماننا ہے نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، ان چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ بہت ایسے ہیں جنہیں کلام پاک پڑھنے نہیں آتی، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا ہے لیکن اپنی زندگی میں پلٹ کر وہ کھول کر اسے دیکھنا نہیں چاہتے، انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ راہ پر آ جائیں، اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں، آپ نے دوری یہ جو بنائی وہ آپ نے نہیں بنائی، وہ اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے اپنی باتوں سے، اچھائیوں سے، پرہیزگاریوں سے، متقیوں سے، پرہیزگار لوگوں سے اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے۔ استغفار کر لیں اور پلٹ آئیں۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں تب علم سیکھ سکتے ہیں۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو علم سیکھیں۔ جب آپ خود علم سیکھیں گے تبھی آپ اپنے بچوں میں وہ چیز کنورٹ کر پائیں گے، تب آپ علم کی اہمیت سمجھیں گے۔ جب آپ کو خود ہی نہیں کسی چیز کی معلومات ہوگی تو آپ اتنی اہمیت اپنے بچوں میں علم کو لے کر نہیں دے پائیں گے۔ جب آپ خود ہی فجر کی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، لمبے وقت تک سوتے رہیں گے، تو کیا آپ کی اولادیں اٹھیں گی؟ آپ کی اولادیں پرہیزگار ہوں گی؟ نمازوں کی پنجگانہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں انہوں نے کیا، نمازوں سے محبت، اللہ سے محبت جو انہوں نے کی، کیا آج ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہمارے دل میں ہی نہیں ہوگی تو ہم اپنے بچوں میں کیسے وہ چیز کنورٹ کریں گے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں ہم لوگوں پر حلال کی، تو ان چیزوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ احسان کرنے والا ہے۔ ہر ایک احسان اللہ کا ہے، ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کی شکر گزاری کے لیے۔ اللہ نے اتنے زیادہ احسان کر رکھے ہیں ہم انسانوں پر، تو ایک احسان کا بدلہ، ایک احسان کا بدلہ ہم لوگ نہیں چکا سکتے، لیکن اللہ کے جو فرمان ہیں ہم لوگ ان فرمانوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے گنہگار ہوں گے ہم لوگ، جو چیز سامنے واضح ہے اس چیز کو بھی ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ نہ عبادتیں تو اللہ نے کہیں، نہ تو عبادتیں نہیں ہو رہی، روزے رکھنے کا اللہ کا حکم، وہ روزے ہم لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ تو صاف طور پر اللہ کے حکموں کا انکار کرنا ہے۔ خدا را اللہ سے ڈریے اور اس دن سے ڈریے جس دن قیامت ہوگی، جس دن میزان قائم ہوگا، پلسرات قائم ہوگا، ڈریے خدا را، اس دن ایک نیکیاں آپ کے کام آنے والی ہیں اور ایک برائیاں آپ کو تکلیف دینے والی ہیں۔ تو اللہ کا خوف رکھیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس چیز کو عمل میں لائیں، اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اب رمضان میں جو پھر کلام پاک کو پڑھا جا رہا ہے، اس مہینے میں انسان تھوڑی عبادتیں کر لیتا ہے۔ اگر کلام پاک کو آپ پڑھ رہے ہیں تو ترجمانی پڑھیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، ہم بندوں سے اللہ کہہ کیا رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ اگر ہم عربی میں پڑھ کے یہاں سے وہاں تک پہنچا دیں گے تو پھر اس سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ کوئی 3 قرآن کر رہا ہے، کوئی 4 قرآن کر رہا ہے، کوئی 5 قرآن کر رہا ہے، اس سے آپ نہیں سمجھ سکتے نا کہ اللہ نے کیا۔ آپ ایک قرآن کریے، صرف آپ ایک قرآن کریے اور اس ایک قرآن کا ترجمہ کریے، اس ترجمے کے درمیان آپ کو کئی ایک باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، آپ انہیں نہیں بھولیں گے۔ وہ اللہ کی جو باتیں ہیں تو آپ اگر اپنی زندگی میں اتارتی ہیں تو آپ کی زندگی بنے گی اور آخرت بنے گی۔ پلسرات جب قائم ہوگا تو اس پلسرات پر آپ کی اچھائیاں کام آئیں گی، ورنہ بہت بڑی غفلت میں ہم لوگ ہیں۔
ہم لوگ بہت بڑی غفلت میں ہیں کہ یہیں جو کچھ ہونا یہی ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، تو آپ اور ہم بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ پوری زندگی کا حساب و کتاب وہاں ہونا ہے، یہاں ہم لوگ امتحان دینے آئے ہیں۔ اگر امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو اچھا رزلٹ وہاں ملے گا ہمیں انشاءاللہ۔ تھوڑی سی زحمتیں اٹھا لیں، نمازوں کی قضا نہ کریں۔ یہ جو ابھی آپ کو مشقتیں لگ رہی ہیں، آپ ریگولرلی اگر اس کو روٹین بنا لیں گے نا تو آپ کو کوئی زحمت نہیں لگے گی۔ پڑھیں گے تو آپ کو عبادتوں میں ہی مزہ آنے لگے گا۔ پھر ایک نماز چھوٹے گی نا تو ایک نماز چھوٹنے پر آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ میری نماز چھوٹ گئی۔ چاہے آپ فرض ہی ادا کریں لیکن آپ ادا کریں گے کہ میری نماز قضا نہ ہو، تو نماز میں لذت آنے لگتی ہے، اللہ وہ لذت دیتا ہے۔ آپ دین کے قریب ہوں گے نا تو پھر اللہ کی طرف آپ کی اور تڑپ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں۔ ہم ہی غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو نمازیں نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ہیں کتنی۔ اللہ اکبر۔ نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ان رکعتوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم اللہ کو بھول بیٹھے تو کیا اللہ ہمیں نہیں بھلائے گا؟ سوچ لیں آپ، وہ تو اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ اگر آرام سے چل رہے پھر رہے گھوم رہے ٹہل سارے کام سب کچھ ہو رہے ہیں سوائے عبادتوں کے، کہ عبادت ہی ہم لوگوں سے نہیں ہو پا رہی۔ سارے کام سارا روٹین ویسے ہی ہو رہا ہے لیکن عبادت میں وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے، وقت تو ختم ہوا ہی جا رہا ہے پورا۔ آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ کا وقت جو پیچھے چلا گیا آپ اسے پلٹ کر نہیں لائیں گے کہ لاؤ پلٹ کر اس وقت کو لیں اور اس وقت میں کھڑے ہو کر عبادت کر لوں۔ وہ عبادت آپ کے اعمال نامے میں لکھ دی جائے، لیکن نہیں، ایسا ہو نہیں، پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ چیز۔ جو وقت آپ کے پاس بچا ہوا، جو وقت آپ کے پاس ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کا یوز صحیح کریں۔ عبادتیں، اچھائیاں، نیکیاں، صحیح تھنکنگ، مائنڈ میں پازیٹیویٹی لائیے۔